بزرگان محترم، برادران اسلام، گزشتہ سے پیوستہ جمعوں میں سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع چل رہا تھا، اور آج بھی ارادہ تو یہی تھا اس جمعے کو، لیکن موجودہ معروضی حالات میں اور خصوصاً بڑے اور اجلہ علماء کرام، جن میں خصوصاً استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی اپیل پر اور اس کو ضروری سمجھتے ہوئے آج کا جمعہ کچھ موجودہ حالات میں مسلمانان فلسطین کے اوپر جو ظلم اور ستم روا رکھا گیا ہے، اور جو اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے، اس میں ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، وہ کیا کر سکتا ہے، ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہم مدد کی کیا صورت اختیار کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ دو چار باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ صحیح بات مجھے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے اس پستی اور زوال کا جو ایک سبب ہے، سب سے بڑا سبب، وہ ایمان کی حقیقت کو نہ جاننا ہے، حقیقت ایمان سے دوری ہے۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ کیا ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر اپنا نام مسلمانوں والا رکھ لینا اور اس کے بعد کی زندگی ساری ایسے گزارنا جس میں صرف اور صرف اپنی ذات کا خول ہو اور یہ پیٹ کا ڈھول ہو، بس اس سے باہر کی کوئی سوچ ہمارے نہ ذہن میں آئے، نہ فکر میں آئے، نہ ہمارے حاشیہ خیال میں آئے؟ کیا ایمان کا مطلب یہی ہے؟ کیا مسلمان ہونے کا یہی انداز ہے؟ کیا مسلمان ہونے کا یہی تقاضا ہے؟ کبھی سوچو تو صحیح، یہ ایمان ہے کیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم پر سب سے بڑا انعام اور احسان یہ کیا، دولت کا احسان نہیں، عہدے کا احسان نہیں، اچھے کپڑوں کا احسان نہیں، مال و دولت پیسے کی ریل پیل کا احسان نہیں، سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ سب سے بڑا ہم نے تم پر احسان یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تم میں، یعنی تمہیں ایمان متعارف کروایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے نعمت اسلام اور نعمت ایمان ہم نے تمہیں دی، یہ ہم نے تم پر سب سے بڑا احسان کیا۔ تو اس احسان کا تقاضا ہے کیا؟ یہ کیا چیز ہے؟ ایمان کس بلا کا نام ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ اس وقت دنیا کے جتنے بھی وسائل ہیں،
دنیا کے جتنے بھی اہم ترین وسائل ہیں وہ تمام کے تمام وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں۔ دنیا کی اہم ترین آبی گزرگاہیں، دنیا کا سب سے اہم ترین میری ٹائم ٹریفک جو گزرتا ہے وہ مسلمان دنیا سے گزرتا ہے۔ دنیا کے سب سے اہم ترین معدنی وسائل مسلمان ممالک میں ہیں کہ نہیں؟ دنیا کے سب سے زیادہ زرعی وسائل مسلمان ممالک میں ہیں۔ اللہ نے مسلم ممالک کو سرسبز و شادابی جی کھول کے عطا فرمائی۔ کوئی نعمت نکال لیں آپ دنیا کی جو ہماری آنکھوں کے سامنے جسے ہم نعمت کہتے ہیں، اس کا وافر حصہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمایا، لیکن اس کے بعد بھی محکوم، اس کے بعد بھی ذلیل، اس کے بعد بھی پستی میں۔ کیوں؟ ہر قوم کی ایک طاقت ہوتی ہے، کوئی اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ کسی قوم کی اسٹرینتھ اس کے قبائلی نظام ہے، کسی قوم کی اسٹرینتھ اس کا جغرافیکل کنڈیشن ہے، جغرافیہ ہے، کسی قوم کی اسٹرینتھ اس کے پاس مال و دولت ہے، جیسے یہودیوں کے پاس تھا ہمیشہ سے۔ دنیا کے مالیاتی نظام پر قبضہ اس وقت اہل یہود کا ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا کا مالیاتی نظام یہود کے پنجے میں، اسٹرینتھ ہے بہت بڑی۔ مسلمان کی اسٹرینتھ کس چیز میں ہے؟ میری اور آپ کی طاقت کس چیز میں ہے؟ میری اور آپ کی طاقت ایمان میں ہے۔ ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے ایمان کی طاقت۔ ہر قوم کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے جو روایات رکھی، جو اصول رکھے، وہ مختلف ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ یہ بات سمجھو۔ بیت المقدس، یروشلم جسے ہم کہتے ہیں، مسجد اقصی ہم جسے کہتے ہیں، یہ تینوں مذاہب میں متبرک جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بازنطینی امپائر پر یہاں ان کا قبضہ تھا، یروشلم، شام۔ سن 1716 ہجری میں شام فتح ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور مسلمانوں کے عظیم جرنیل حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شام فتح ہو گیا، اور 16ویں ہجری کے آخر میں جا کر بیت المقدس کا محاصرہ ہو گیا، یروشلم کا، مسجد اقصی، تینوں ایک ہی۔ یہ جو میں اب آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، اسی میں پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ مسلمانوں کی طاقت کس چیز میں ہے، اور موجودہ حالات کے اندر جو ابھی پچھلے ہفتے سے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ شہر کا، بیت المقدس کا جو گورنر تھا، جو حاکم تھا رومن امپائر کی طرف سے، بیزنٹائن امپائر کی طرف سے، اس نے کہا کہ ہم تم لوگوں سے بات نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کے خلیفہ سے بات کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا معاملہ نازک ہے، یہ بہت اہم ترین جگہ ہے، چنانچہ مناسب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے بلایا جائے۔ چنانچہ پیغام بھیجا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا اکیلے، بغیر کسی لاؤ لشکر کے اور فوج کے، اپنے ساتھ ایک شخص کو لے کر نکلے۔ شام کی سرحد پر جب پہنچے تو مسلمان فوجی دستے وصول کرنے حضرت عمر کو آئے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے. انہیں کہا امیر المومنین آپ کی حالت تو بڑی خستہ ہے. فرمایا جس مقصد کے لیے آئے وہاں چلو. پہلے بیت المقدس پہنچ گئے. کچھ دنوں میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سپہ سالار، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ تو بڑے مہذب اور متمدن لوگ ہیں، آپ براہ کرم اپنے کپڑے تبدیل فرما لیں. حضرت عمر نے کہا، جو جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام. ابو عبیدہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ذلیل ترین لوگ تھے دنیا میں. ابو عبیدہ ہم عرب کے وہ لوگ تھے جہاں کوئی آنا پسند نہیں کرتا تھا. 2 امپائر تھی، رومن امپائر اور پرشین امپائر، دونوں نے یہ علاقہ چھوڑا ہوا تھا کہ یہاں جا کر کیا کریں گے، بے آب و گیا جگہ پر ریگستانوں میں، نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ کوئی دین کا فائدہ ان کے لحاظ سے. ادھر جا کے کرنا کیا ہے ریگستان میں؟ نہ کوئی زراعت ہوتی ہے، نہ کوئی جناب کوئی سمندر ہے، نہ کوئی مالی وسائل ہے، نہ کوئی تجارت ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی تمدن ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے. ادھر جا کے کرنا کیا ہے؟ تو یہ پورا عرب کا خطہ دونوں امپائر نے ایسے ہی چھوڑا ہوا تھا، اور گزارا عربوں کا ڈکیتیوں پر، لڑائیوں پر. لڑائیاں کرتے تھے، ہر وقت لڑائیاں طول دینا ان کی ضرورت تھی. لڑائی ہوتی تھی تو کسی کا مال قبضے میں آتا تھا. فرمایا ابو عبیدہ ہمیں اللہ نے یہ عزت دی کہ آج یروشلم میں میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہا ہوں. تاریخ انسانیت کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ چابیاں وصول کرنے کے لیے بیت المقدس میں اور یروشلم میں داخل ہو رہا ہے. یہ عزت ہمیں کپڑوں سے نہیں ملی تھی، یہ عزت تو محمد الرسول اللہ کے کلمے سے ملی تھی. تجھے اور مجھے یہ عزت نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام سے اور ایمان سے یہ عزت ملی تھی. فاذا ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ. اگر عزت کو کسی اور چیز میں تلاش کیا تو اللہ دوبارہ ویسی ذلیل فرما دیں گے جیسے ہوئے. تو یہ ایمان ہے. مسلمان قوم جب تک حقیقت ایمان کو نہیں سمجھے گی، یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. آج اس ایمان کو پس پش ڈالا، ہر چیز آگے ہے، کاروبار آگے ہے، مالی مفادات آگے ہیں، دنیاوی مفادات آگے ہیں، جائز حد تک ہونے بھی چاہیے، لیکن سب سے پس پشت سب سے آخر میں ایمان ہے. اس ایمان کی حقیقت کو جب ہم بھولیں تو آج ہم کیا ہیں؟ ذلیل. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت تلاوت کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے اور ہوتے ہیں. اللہ تخافوا، کہتے ہیں کہ ڈرو مت، ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں بشارت ہے ان جنتوں اور باغات کے لیے جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. یہ ہے مسلمانوں کا مادی حوالے سے جو معیار رکھا ہے اللہ رب العزت نے، وہ یہ رکھا ہے استقامت، ڈٹ جانا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا جنات کے ساتھ، ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ غالب آ گیا، جنات نے کلمہ پڑھ لیا، جتنے بھی جادوگر تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. معاف کیجئے گا جادوگر، جنات میرے منہ سے نکل گیا.
جتنے بھی جادوگر تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ فرعون نے کہا یہ تو مجلس بالکل ہی الٹ ہو گئی، کچھ دیر پہلے تو میں ان کو اپنے حق میں لے کے آیا تھا، موسیٰ کے معجزے نے ایسی مجلس کو ایسا پلٹا کہ وہ جو میرے حق میں آئے تھے وہ تو میرے خلاف ہو گئے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ فرعون نے دھمکی دی کہ اگر اپنے دین سے، اس دین سے، موسیٰ کے دین سے ابھی نہ پھرے نا، ابھی ابھی تمہیں آگ میں ڈلواتا ہوں۔ تھوڑی دیر کا ایمان، اسی مجلس کا ایمان، مجلس تبدیل نہیں ہوئی، وہی فرعون کا محل ہے، اسی کا قصر ہے، وہی تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اسی جگہ پر۔ آگے سے جادوگر کہتے ہیں فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو کرنا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اگر تو کچھ کر بھی سکے گا تو اس دنیا کی زندگی میں ہمارے ساتھ کر سکے گا، تیرا اختیار صرف یہیں تک ہے، اگر تو نے کچھ کیا بھی۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطانا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے کر آ گئے جو ہماری انشاءاللہ تعالی مغفرت بھی کرے گا، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر کرے گا۔ یہ کتنی دیر کا ایمان ہے؟ چند منٹوں کا۔ یہ حقیقت ایمان اسے کہتے ہیں، منٹوں کا ایمان ہے۔ نماز نہیں پڑھی، حضرت موسیٰ کی تورات کا مطالعہ نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کری، حج نہیں کیا، کوئی روزہ نہیں رکھا، کسی قسم کی مالی اور جسمانی عبادت میں ابھی مشغول نہیں ہوئے، کافر تھے، اسی مجلس میں ایمان لے کر آ گئے۔ فرعون نے کہا ابھی تمہارا بیڑا غرق کرتا ہوں، آگے سے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے کر لے، ہم یہاں بیٹھیں۔ اسے کہتے ہیں حقیقت ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرمائے، مشہور واقعہ ہے، خیبر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، جنگ جھڑپیں جاری ہیں، ایک بدو آتا ہے، حضور سے کہتا ہے، قصہ تھوڑا لمبا ہے میں بس مختصر کرتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایک اللہ کو مانو یہ ایمان ہے، مجھے رسول مانو، رسالت مانو، یہ ایمان ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح پالے گا۔ لگا اچھا پھر کیا ہوگا؟ تو جنتوں میں جائے گا، تجھے ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اچھا اب میں کیا کروں؟ ایمان کلمہ پڑھ لیا، اب کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جنگ چل رہی ہے، ابھی تو فی الحال نہ نماز کا وقت ہے، نہ روزے کا مہینہ ہے، نہ زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہوئی ہے، اس وقت تو جو عمل چل رہا ہے مسلمانوں کا، جہاد چل رہا ہے۔ فرمایا پھر میں جاؤں؟ حضور نے فرمایا جا۔ فرمایا اگر مارا گیا تو شہید ہے، اور اگر زندہ بچ گیا تو غازی ہے۔ چنانچہ جنگ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر گیا۔ کتنی دیر کا ایمان ہے؟ سیکنڈوں کا ایمان۔ چلا گیا، جھڑپ ہوئی، شہید ہو گیا۔ صحابہ نے لاشوں کو جمع کیا، ایک کی پہچان نہیں ہو رہی، یہ کون ہے؟ پتہ نہیں ہماری طرف ہے یا ان کی طرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جانتا ہوں، جنت میں مزے کر رہا ہے، ہمارا بندہ۔ منٹوں کا ایمان۔ اور آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غزہ میں مجاہدین کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے اوپر زندگی تنگ ہو گئی۔ بالکل ہو گئی۔ وہ کون سی پہلی بڑی پر آسائش قسم کی زندگی میں تھے؟ مجھے بتاؤ۔ دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر جیل ہے، 40 کلومیٹر چوڑی ہے، 16 کلومیٹر اس کی ڈیپتھ ہے۔ اس چھوٹے سے رقبے میں، جو کہ شاید کراچی کا آدھا بھی نہیں بنتا، بلکہ ایک حصہ بھی نہیں بنتا، ایک ٹاؤن بھی نہیں بنتا، 22 لاکھ لوگ رہتے ہیں، پانی ان پر بند۔ جتنے بھی غزہ کے اندر کنویں تھے پانی کے، سارے کنکریٹ بھر کے اسرائیلی فوجیوں نے بند کر دی۔
بجلی بند، پانی بند، ہر قسم کی آمد و رفت بند، نہ اس طرف سمندر ہے بحر روم، اور اس طرف سارے تین طرف سے اسرائیل ہے، ایک طرف سے مصر ہے، اور مصر نے بھی اپنی سرحد کو بند کیا ہوا ہے۔ اوپن ایئر جیل ہے، دنیا کی سب سے بڑی۔ دیکھو جیل کا مقصد یہ نہیں ہے سلاخیں ہوں سامنے، یہ بھی جیل ہے۔ دن دناتے ہوئے اسرائیلی فوجی کبھی بھی حملہ کر دیتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، ماں بہن بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، دنیا کے ریکارڈ میں نہیں ہے کہ وہ ماں بہن بیٹیاں زندہ بھی ہیں، زندانوں میں ہیں، کہاں ہیں، مر کھپ گئیں، کیا ہوا ان کا۔ ایک ایک چیز جو باہر سے آتی ہے چیک ہوتی ہے۔ ان حالات کے اندر کون سی بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر ایک پیغام دے گئے جوان مرد لوگ کہ ہم اس جیل میں رہتے ہوئے بھی ایمان پر صابر ہیں اور شاکر ہیں، اور زندگی کی آخری سانس تک استقامت اختیار کیے ہوئے۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ تم اگر ہماری مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری زبانوں پہ چھالے کیوں پڑ گئے؟ اور تم مالی مدد نہیں کر سکتے، جسمانی مدد نہیں کر سکتے، تم افرادی قوت سے مدد نہیں کر سکتے، تو دو نعرے تو ہمارے لیے بلند کر دو، دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا دو۔ تم ابھی بھی اس بحث میں پڑے ہوئے ہو، تم ابھی بھی اس چکر میں ہو۔ دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث، تم ابھی بھی رفع یدین کے مسئلے پر انٹرنیٹ کو ڈسکس کر رہے ہو۔ تمہاری بحثوں کا ابھی بھی مرکز یہی ہے کہ 8 تراویح ہیں یا 20 تراویح ہے۔ تمہاری بحث ابھی بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے۔ اور تم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ سوال ہوگا، اس متعلق سوال ہوگا کہ تیرے بھائی رل رہے تھے، کٹ رہے تھے، پس رہے تھے، بچیوں کی عزتیں تار تار ہو رہی تھیں، اور تو اپنی زبان کو چلا رہا تھا، صرف دو بول بھی حمایت میں نہیں بول سکا۔ تف ہو تیری زندگی پر اور تیرے ایمان پر اور تیرے مسلمان ہونے پر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ انسانیت کا وہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ اسرائیل عالم اسلام کے سینے میں کھوبا ہوا خنجر ہے، جب تک یہ خنجر نکلے گا نہیں خون رستہ رہے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب دوسری دفعہ صلیبیوں نے قبضہ کیا، دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، میں واقعہ بیچ میں رہ گیا۔ حضرت عمر بیت المقدس میں داخل ہوئے، چابیاں وصول کی اور اعلان کیا کیا؟ کوئی کسی گرجا گھر کو نہیں گرائے گا، کسی کے گھر کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی مذہبی عبادت کو چھیڑا نہیں جائے گا، اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو کم نہیں کیا جائے گا، جو جس حالت میں ہے اس کو وہیں پر رہنے دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔ اس وقت مسجد اقصی نہیں بنی تھی، یعنی وہ جگہ تو تھی، تو قبۃ الصخرہ جو ہے وہاں پر عیسائیوں نے گند اور کچرا ڈالا ہوا تھا، کیونکہ قبۃ الصخرہ بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں کی وہ تھی قبلہ، مسلمان بھی اس کی طرف شروع میں نماز کر کے رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صاف کیا، اور پھر اس کے آگے مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی، جسے مسجد عمر بھی کہتے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن وہاں مقیم رہے اور پھر چلے گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں کوئی زمین نہیں خریدے گا، جس نے جو عبادت کرنی ہے یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مسلمانوں نے، وہ کرے، زمین کوئی نہیں خرید سکتا۔ 350 400 سال کے بعد، تقریباً 450 سال کے بعد صلیبیوں نے دوبارہ قبضہ کیا، عیسائیوں نے، اور راوی ان کے اپنے بتاتے ہیں
مسلمان نہیں، اتنا خون بہایا، اتنا خون بہایا کہ گھوڑوں کے آدھے آدھے پاؤں خون میں بیت المقدس میں ڈوب گئے۔ 80 سال یہی حالت رہی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ بیت المقدس کو آزاد کیا، اور جب انہوں نے دوسری مرتبہ آزاد کیا اور مسلمانوں کی تحویل میں لیا تو انہوں نے بھی وہی کیا جو حضرت عمر نے کیا، سب کو کھلے عام معافی دے دی، جاؤ بھائی جس کو جہاں جانا ہے چلا جائے، یہاں نہ رہے، بس یہاں سے نکل جائے، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے۔ یہ کردار پیش کیا ہمارے بڑوں نے۔ اور تیسری دفعہ اہل یہود نے قبضہ کیا 1948 کے اندر، باقاعدہ قبضہ، اور انہوں نے بھی یہی کیا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ تو مستقل کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کو حقیقت ایمان سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امت بنا کر گئے تھے، ایک ایمان پر جمع کر کے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات وفات پائی، جس رات وصال ہوا، اپنے کمرے سے باہر نکلے، ایسے کر کے پردہ ہٹایا، دیکھا صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، مسکرائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسی خوبصورت تشبیہ دی ہے حضرت انس نے، فرمایا میں نے دیکھا حضور کے چہرے کو، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مقدس برق ہو، ایسے خوش تھے کہ میری امت ایک امام ابو بکر کے پیچھے جمع ہے۔ اس کے بعد حضور نے پردہ اپنا جو ہے وہ دوبارہ اپنی جگہ پر لائے، اور اس کے بعد واپس یعنی مسجد نبی میں دوبارہ تشریف نہ لائے، ایک امت بنا کر گئے تھے۔ حضور نے یہ تمام محنت، پتھر کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے تکلیفیں، یہ ساری ایک امت بنانے کے لیے کی تھی، اور میں اور آپ کن بحثوں میں الجھے ہوئے۔ ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، آپ اپنی مثال دیتا ہوں۔ پچھلے جمعے کو اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان ہوا۔ ہمارے دماغوں کے فطور دیکھو، ہمارے دماغوں کی کجی دیکھو، اس کا ٹیڑھ پن دیکھو۔ میں یہاں سے باہر نکلا، ایک صاحب آئے، کہنے لگے آپ نے اہل بیت پر بیان نہیں کیا۔ کس پر؟ اہل بیت پر۔ میں نے کہا یار اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان ہو رہا ہے، حضور کے اخلاق پر بیان ہو رہا ہے، ایک موضوع ہے وہ چل رہا ہے۔ جب کسی موضوع کو اختیار کیا جاتا ہے تو پورا اختیار کیا جاتا ہے۔ کہنے لگا نہیں، اہل بیت کے بھی تو اخلاق بیان ہو۔ میں نے کہا یار اہل بیت کس کی وجہ سے بنے؟ حسین کو وہ جو عزت ملی اپنے نانا کی وجہ سے ملی، علی کو عزت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی، فاطمہ بنت محمد کہلائی جنتیوں کی سردار، عورتوں کی سردار، اپنے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور اہل بیت کی عزت و تکریم ایمان کا حصہ ہے۔ ایک موضوع چل رہا ہے تو وہ یہاں سے اٹھا اور اس نے کہا سارے خطیب معاویہ زدہ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ معاویہ زدہ۔ جس طرح ایک برس زدہ انسان ہوتا ہے، جس طرح ایک کرونا زدہ آدمی ہوتا ہے جس کو وبا لگ جاتی ہے۔ میں اس وقت اخلاق کے موضوع پر بیان کر کے نکلا تھا، اپنی جسم پر تحمل کیا، اور میں نے اس کو کہا یہاں سے فوراً اٹھ جاؤ، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں اپنی آپ بھول جاؤں۔ یہ دماغوں کی کجی ہے کہ اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، بس ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ بات اہل بیت کی عزت و تکریم کی ہے، جو میرے اور تمہارے ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس کے دماغ میں وہ بات گھسی ہوئی ہے، اس کو محمد الرسول اللہ کا بھی اب کوئی پاس نہیں ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، قرآن کہہ رہا ہے جس کے پاس جو ہے وہ اس پر خوش ہے۔ ہر گروہ اپنی آنکھوں کے سامنے جو کچھ موجود ہے اس پر خوش ہے۔ یہ ہے میرا اور آپ کا المیہ کہ ان باتوں میں، بحثوں میں
مناظروں میں اور الجھنوں میں الجھے ہوئے، اور امت کا دیکھو کیا حال ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے توفیق عمل نصیب فرمائے۔ خدا